رحیمن در آب کار ماہیاں، ہمیشہ پانی میں رہنا صرف مچھلیوں کا کام ہے۔ مار را با او کجا ہمراہی ہے، سانپ ان کی ہمراہی نہیں کر سکتے۔ سانپ پانی میں چلا جاتا ہے، ہم نے خود دیکھا دریا ستلج میں، میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ ان کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے، اٹھتا سانپ ہے، لیکن پھر اس کا زہر اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ باہر نکلو۔ اس میں گرمی ہوتی ہے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے پر اس شخص میں نفاق ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے اس میں، کوئی بھی روحانی زہر، تو کچھ دن کے لیے وہ نیک لوگوں کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر آ کر نکل جاتا ہے وہاں سے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کوئی منافقین ویسے کرتے تھے، اول النہار ایمان لاتے تھے، آخر النہار کافر ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے ہم تو سارا دن رہے ہیں، ہمیں تو کچھ اسلام میں کوئی خوبی نظر نہیں آئی، یہ کہتے تھے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یہ جو قافلے سے الگ ہو جاتے ہیں حق والوں کے اور اللہ والوں کے، ان میں اصل میں سام والا زہر ہے۔ جب تک اس زہر کا علاج نہیں ہوگا یہ دائمی نہیں رہیں گے، یا تو بجائے اس کے بھاگنے کے ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے، تاکہ ان بزرگوں پر الزام رکھ کے اپنی بھاگ جائے کہ جی یوں ہے تو وہاں ہے تو یہاں ہے، اپنے زہر کا ادراک نہیں۔ تو فرمایا کہ دائماً در آب کار ماہی، یعنی ہمیشہ اللہ اللہ میں رہنا اور اللہ کی یاد میں لگے رہنا، یہ مچھلیوں کا کام ہے۔ دریائے قرب سے نکلنا پسند نہیں کرتے، ان کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی باہر نکال دے تو تڑپتی ہے کہ میں واپس جانا ہے، لیکن اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو رو رو کے دوبارہ دریائے قرب میں پہنچ جاتا ہے وہ ایسا انسان، تو رہنا مشکل ہے۔ لیکن سانپ جو ادھر ہوگا کہ وہ اگر لیڈری کر رہا اور پیچھے ساری مچھلیاں چل رہی ہیں، اس کو آ کر نکلنا پڑے گا وہاں سے۔ مارنا بہو کجا ہمراہی ہے، کیسے ان کا ہمراہ ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی بھی اس قسم کا وہ ہوتا ہے۔ اور بزرگوں کے پاس جب انسان جاتا ہے تو اس میں ایسی بیماریاں باہر آ جاتی ہیں، تو اس کو علاج کرنا چاہیے نا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ بیٹھے اور وہ کوئی بات چیت ہو تو انسان ہاں یار تو یہ جو سمپٹمس بتا رہے تو میرے اندر بھی ہیں، تو بجائے اس کے کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر غلط ہے، اپنے جا کر چیک کرا لے کہ اسی سے مشورہ لے، یار سمپٹم میرے اندر بھی اس بیماری کے کیا علاج ہے۔ تو ہمارے حضرت والا فرماتے تھے بمنزل آئینہ کی شیخ ہوتا ہے، تو آئینے کے پاس کھڑے ہوں گے تو عیب نظر آئے گا نا آپ کو اپنا، تو بجائے اس کی کہ آئینے کو برا کہو گے یار اس حبشی کی طرح کہ حبشی نے پہلی دفعہ آئینہ دیکھا تو کہیں زمین پہ پڑا تھا، جو شکل دیکھی اس نے پہلی دفعہ اپنی شکل دیکھی، دیکھا تو اتنے خوفناک دیکھا، اس نے زور سے پٹکا، اتنا تو بس صورت ہے، اس لیے صحیح تجھے کسی نے پھینکا ہے، اس لیے ان کو پھینک دیا، بجائے اس پر الزام لگانے کے اس بزرگ پر، وہ تو ان کی موجودگی میں آپ کی وہ کمی ظاہر ہوگی، اب اس کمی کا علاج کراؤ، یار میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر ایسا ہوتا ہے، میرے اندر اس کا بھی علاج کرانا چاہیے، محمد وسوسہ آل اس کا علاج کریں، گمانی ہو اس کا علاج کریں، بجائے علاج کرانے کے اس کے تقاضے پر عمل کر لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، پھر سانپ کی طرح باہر نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک پانی میں سانپ رہتا ہے اس کا زہر بھی کام نہیں کرتا، پانی میں سانپ کاٹے گا تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ عجیب ہے، آپ کے ساتھ پھرتے رہے، آپ کے ٹانگ کو چمڑ جائے، کچھ نہیں ہوگا، وہ زہر اس کا ورک ہی نہیں کرتا، زہر خشکی پر آئے گا تو تب کام کرتا ہے، یہ عجیب ہے، یہ بہت ہم نے تجربے کیے، دریا ستلج پر بھی بہت پھرتا، 2 سال میں نے سے کنارے گزارے، ہر اتوار گزاری، مچھلی پکڑنے کی شوقین، وہاں سانپ یہ وہ بہت چیزیں ایسی اللہ کی مخلوقیں ملتی رہی، جنات، ڈینے، ڈین، اس کو کہتے ہیں الٹے پاؤں والی چیزیں، تو میں نے خود دیکھی بھی، یہ تو ان سالوں میں بھی ایک دفعہ ہم گئے تھے عید والے دن دریا کے کنارے پر، تو شام ہو گئی، میں نے پیچھے مڑ گئے تو خاتون کھڑی، ہماری وہ چھوٹے بھائی کی اہلیہ بھی
ہم کشتی کے انتظار میں تھے. ایک چلے گئے تھے پھر دوسرے کو میں نے کہا میں آخر تک میں نے کہا بہ رہا ہوں. مجھے ان علاقوں کا پتہ تھا اس قسم کیا ہے. خاتون کھڑی میں دیکھے کہ خاتون کھڑی ہے لیکن تو کشتی سے اندر ہے, یہاں تو کوئی بستی نہیں. ایک دم میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو الٹے پاؤں جس کو کہتے ہیں جی, تو ان کو دھکا دینے والی تھی دریا میں. وہ جیسے کر کے دیکھا تو یا پہاڑوں پڑنا جو یکدم غائب ہو گئے بالکل. مغرب کا جو وقت ہوتا ہے نا اس وقت. 2 سال ایسے ہم نے بڑی دیوانگی میں گزارے ہیں جی. اللہ معاف. اب تو ویسے ڈرتا لگتا ہے ہمیں. آگے آدمی ڈرپوک ہو جاتا ہے جو بڑا ہوتا جاتا ہے. بچے ہو جاتے ہیں نا, انکم لتجبنون وتبخلون. آپ نے فرمایا حسن حسین کو دیکھ کر کہ تم ایسے لوگ, ایسی وہ قوم ہو یا بچے پارٹی کہ تم بزدل بنا دیتے ہو اور تم کنجوس بنا دیتے ہو, لیکن تم جنت کی خوشبو بھی ہو. ماشاء اللہ. بچوں کی بات جنت کی خوشبو. یہ وہ وہاں پر تو پانی میں اس کا زہر کام نہیں کرتا کہ خشکی پر آتا ہے. مارنا باپو کجا ہمراہ. جب بھی انسان کو ایسی کوئی کمی محسوس ہو جو کبھی پہلے اس کو ادراک نہیں جس کا ہوا, تو وہ فوراً اس کا احساس کرنا چاہیے کہ یار یہ مجھے اس کا علاج کرانا ہے, یہ میری بیماری ظاہر ہوئی. آئینے پر نہ رکھے گی آئینے یار یہ کیا نظر آ رہا ہے, آئینے کا کیا قصور ہے. اس میں تو آپ کو حقیقت پتا کہ حضرت والا سے یعنی یہ بات بالکل 80 کی سنی بات ہے. جب آؤ گے تمہاری بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی. یہ ہے کہ یار میں تو صحت مند تھا, جب سے حضرت کے پاس جانے لگا تو میرے اندر تو فلاں فلاں عیب آ گیا. ان پر الزام نہیں لگاؤ, بلکہ وہ تو دبی چیز تھی جو ظاہر ہو گئی ان کی برکت سے, تاکہ آپ کا علاج ہو سکے. لیبارٹری میں ٹیسٹ کیوں کراتے ہیں؟ ہمیں تو ایسے تو ادراک ہی نہیں ہوتا. بڑا صحت مند آدمی ہے, بات پتہ چلا جی شوگر ہے جی, فلاں 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 بیماریوں کے فہرست آ جاتی. تو لیبارٹری کا والے کا کیا قصور ہے بھائی اس میں؟ ان کا شکریہ ادا کرو. اب اپنے علاج کے متوجہ ہو, ہر چیز قابل علاج ہے, روحانی ہو یا جسمانی ہو قابل علاج ہے. یہ حضرت نے لکھا ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی, جو آدمی دوائی استعمال کرتا ہے نا کسی قسم کی بھی, کسی بیماری کی, تو فرمایا کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے اور وہ بہت سی دوسری بیماریوں سے بچا رہتا ہے جو اندر پیدا ہوتی ہے, اور اس دوائی کی وجہ سے وہ بھی ختم ہوتی رہتی ہے. نے لکھا ہے. اور ایک آدمی صحت مند ہے اور بظاہر اپنی وہ خیال بھی نہیں کرتا اور خوب بے قیدی زندگی بسر, تو بظاہر صحت مند ہے, فرمایا یکدم وہ گرے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. چنانچہ ایسا ہوا ہے, 40-45 سال عمر, ہارٹ اٹیک ہوا, سروائیو بھی نہیں کیا گیا. اور ایک جو ہے وہ 10 دفعہ ڈولے کھایا اس نے, لیکن وہ کھاتا رہتا ہے نا کچھ نہ کچھ, ڈسپرین پر ڈول یہ وہ, تو یہ بھی کئی بیماریوں کو اوروں کو بھی ختم کرتے ہیں. یہ لکھا ہے. اس لیے شاہ عبدالعزیز مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جوانی میں 14 بیماریاں تھیں, تو 80 سال عمر ہوئی ماشاء اللہ جوانی میں. اس لیے بیماریاں آ جائے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. علاج کرو, اللہ نے علاج رکھا ہے. اور پھر ایک بیماری کے علاج میں کئی بیماریوں کے اندر ختم ہوتی رہتی ہے خود ہی. تو آپ نے تو دوا کھائی سر درد کے لیے پیناڈول کی, اگر آپ کے اندر بخار کی جراثیم یا دوسری کتنی چیزیں ویسے ہی ختم کر دیں. آپ سنڈی مارنے کے لیے جو ہے نا وہ سپرے کرو گے کھیت میں, تو اس کے اندر کئی دوسرے کیڑے بھی مریں گے, سانپ اور حشرات اور بچھو بھی مر جائیں گے بیچ میں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہو. یہ طرح روحانی بیماریاں ہیں. جب آپ کو علاج شروع کرو گے, اللہ اللہ کرو گے شیخ کے مشورے سے, تو کتنی دوسری بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بیماری تھی تو انہوں نے بڑا جو ہے مار را با او کجا ہمراہ, بڑا عجیب شعر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی مچھلی بنا دینا, آمین. کہ نکلے ہی نہ, باہر ہی نہ نکلیں, اس میں ہی پڑے رہیں.
یہ جو سانپ کی طرح وہ باہر چلے گئے، اندر آ گئے، بہت خطرناک وصف اللہ معاف فرمائے۔ چلیں جی، کیا پروگرام ہے؟